اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی فرسٹ ایئر اردو کے 13ویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا 13واں لیکچر عبارت کی تشریح کے حوالے سے ہے۔ یہ ایسا سوال ہے کہ طلبہ اکثر اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ کون سی ہیڈنگز دینی چاہیے اور سوال کو کس طرح حل کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے، سوال نمبر 3 ہوا کرتا ہے یہ، اور سوال کس طرح ہوتا ہے کہ درج ذیل میں سے کسی ایک عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ الف جز یعنی ایک عبارت، پھر بے جز دوسری عبارت۔ سوال سے ظاہر ہے کہ 2 عبارات آئی ہوئی ہوں گی، کسی ایک عبارت کی تشریح کرنی ہوگی۔ تو پہل یہ کرنا ہوتا ہے کہ سوال کو غور سے پڑھیں، کیونکہ سوال ہی دراصل کیا کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوال کو کس طرح حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے، سوال نمبر 3 ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد عبارت کی تشریح کی ہیڈنگ دی جائے گی، پھر جو جز کرنا چاہتے ہیں اس کی ہیڈنگ دیں۔ الف کرنا چاہتے ہیں تو الف کی ہیڈنگ، اور بے کرنا چاہتے ہیں تو بے کی ہیڈنگ دیں گے۔ دونوں کا طریقہ ایک ہی رہے گا۔ اب بعض بچے کیا کرتے ہیں، یہ سوال بھی لکھ لیتے ہیں اپنی شیٹ پر، یعنی جوابی کاپی پر، آنسر شیٹ پر، اور یہ عبارت بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، صرف سوال نمبر لکھیں اور جواب شروع کر دیں۔ وہ کوئی بھی سوال ہو، صرف یہی نہیں، کوئی بھی سوال ہو، سوال نمبر لکھنا ہوتا ہے اور جواب شروع کر دینا ہوتا ہے۔ تو کیا کریں گے، سوال نمبر کی ہیڈنگ، عبارت کی تشریح کی ہیڈنگ، جو جز کرنا چاہتے ہیں اس کی ہیڈنگ الف یا بے، پھر آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے سبق کا عنوان، مصنف کا نام۔ اب یہ دونوں باتیں ہی موجود ہیں، کہاں پر، یہ دیکھیں، یہ سبق کا عنوان کی ہیڈنگ موجود ہے اور مصنف کا نام۔ طلبہ یہاں پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو دونوں ہیڈنگ ہی کیا ہیں، یہاں پر موجود ہیں۔ تو عنوان ہے، دیکھیں، سبق کا عنوان، سوال کے اندر بھی عنوان ہی ہے، نام نہیں ہے، سبق کا نام نہیں ہوتا، عنوان ہوتا ہے۔ اب جس سبق سے عبارت ماخوذ ہے وہ عنوان لکھ لیں آپ لوگ۔ جیسے یہ عبارت میں نے بطور سیمپل لکھی ہے، سرسید کے اخلاق و خصائل سے ہے یہ۔ پھر مصنف کا نام آنا چاہیے، کون ہے، مولانا الطاف حسین حالی۔ اب تیسری ہیڈنگ پر آئیں گے، یہ بھی کہاں ہے، سوال کے اندر ہی موجود ہے، یہ دیکھیں، یہ سیاق و سباق۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے اور سیاق و سباق لکھنا ہے۔ اب سیاق و سباق ہوتا ہے 2 طرح کا، ایک ہوتا ہے مثالی، ایک ہوتا ہے اجمالی۔ اب مثالی سیاق و سباق کون سا ہے، مثالی یہ ہوتا ہے کہ جو عبارت تشریح کے لیے دی گئی ہے، اس سے پہلے کی 3-4 لائنیں سیاق اور اس عبارت کے بعد کی 3-4 لائنیں وہ سباق کہلاتا ہے۔ یعنی اس طرح پھر آپ لوگوں کو ہر عبارت سے پہلے کا پتہ ہو اور ہر عبارت کے بعد کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یوں سمجھیے کہ پورا سبق آپ لوگوں کو ہو بہو آنا چاہیے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہر عبارت سے پہلے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ہر عبارت کے بعد بھی۔ یہ اس طرح اگر سبق کوئی داستان یا کہانی کی شکل کا ہے تو یہ بات ممکن ہے، کیونکہ کہانی یاد رہ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی مضمون کی شکل کا ہے سبق تو اس میں ذرا مشکل کام ہے۔ اگر کسی عبارت کے دیکھیں، اگر کسی عبارت کے 10 پیراگراف ہیں، 12 ہیں، تو ہر عبارت سے پہلے کا پتہ ہو، ہر عبارت کے بعد کا پتہ ہو۔ یعنی اب جو بھی عبارت آئے گی، عبارت سے پہلے مصنف نے کیا کہا، عبارت کے بعد مصنف نے کیا کہا، یہ مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے۔ اب 12 پیراگراف ہیں یا 15 ہیں تو 12 سے 15 سیاق و سباق بھی آپ لوگوں کو آنے چاہیے، پھر مشکل کام ہے۔ اس لیے اکثر طلبہ کیا کرتے ہیں، اجمالی سیاق و سباق لکھ لیتے ہیں، اجمالی سیاق و سباق۔ اب یہ اجمالی سیاق و سباق کیا ہے،
یہ پورے سبق کا نچوڑ ہوتا ہے۔ کتنی سطور پر ہوتا ہے، کتنی لائنوں پر ہوتا ہے؟ 8 سے 12 لائنوں کا ہو، یعنی 8 سے کم لائنیں نہ ہو، 12 سے زیادہ نہ ہو۔ تو پھر سن لیں، اجمالی سیاق و سباق یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے سبق کا نچوڑ ہوتا ہے، اہم اہم پوائنٹ ہوتے ہیں۔ اب پورے سبق سے کہیں سے بھی عبارت اگر آ جائے، آپ لوگ جو اجمالی سیاق و سباق جانتے ہیں وہی کر لیں گے۔ شروع سے عبارت آئی ہوئی ہے، اجمالی کر لیں گے، درمیان سے آئی ہوئی ہے عبارت، وہی کر لیں گے، اگر آخر سے عبارت آئی ہوئی ہے وہی، یعنی ہر سبق کا ایک اجمالی سیاق و سباق آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اب اس میں ہر عبارت کا سیاق و سباق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ذہن میں رکھیں 8 سے 12 سطور کا، لائنوں کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے کون سی؟ تشریح کی۔ اب دیکھیں چوتھی ہیڈنگ بھی یہاں پر موجود ہے، یعنی جو سوال کے اندر ہم نے 4 ہیڈنگ دینی ہے وہ چاروں کی چاروں کہاں پر موجود ہیں؟ سوال کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں 1 2 3 اور یہ 4، یہ ترتیب اسی طرح رہے گی، اس میں آپ لوگ کوئی رد و بدل نہیں کریں گے۔ تو تشریح کیا ہے؟ تشریح کے معنی کیا ہے؟ تشریح کے معنی ہے شرح کرنا، وضاحت کرنا، بڑھانا، پھیلانا، اضافہ کرنا وغیرہ۔ اب جو عبارت دی گئی ہے، یہ عبارت، اس عبارت کو کیا کرنا ہے؟ اس عبارت کی وضاحت کرنی ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کی شرح کرنی ہے۔ یعنی عبارت کی تشریح میں اصل میں طلبہ کی صلاحیت کو جانچنا ہوتا ہے کہ کیا طلبہ کسی دی گئی عبارت کی وضاحت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کہتے ہیں کہ یہ عبارت کی تشریح کم از کم 1 صفحہ 1.5 سے 2 صفحے تک لے کر جائیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ عبارت کی تشریح پیراگراف میں ہونی چاہیے۔ تیسری بات کہ عبارت کی تشریح میں آپ لوگ حوالہ جات شامل کرتے چلے جائیں، یعنی جیسے یہ عبارت ہے، اس عبارت سے ملتا جلتا کوئی شعر ہو، کوئی قرآنی آیت ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی قول وغیرہ، 3 سے 4 آپ لوگ عبارت کی تشریح میں کیا کریں؟ حوالہ جات کا استعمال کر دیں۔ 1.5 سے 2 صفحات کی تشریح ہونی چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض بچے کیا کرتے ہیں، اسی عبارت کو لفظوں میں سپیس دے کے ذرا کھلا کر کے لکھ لیتے ہیں، یا الفاظ بڑے لکھ لیتے ہیں، سیم یعنی ہو بہو وہی عبارت تشریح میں لکھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تشریح کی ہے ہم نے۔ یا پھر بچے کیا کرتے ہیں، اس سبق کا جہاں سے عبارت لی گئی ہے اس کا خلاصہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ہی غلط ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو عبارت ہے اسی کی ہی آپ لوگوں نے وضاحت کرنی ہے، اس کو ہی ذرا بڑھاتے چلے جانا ہے۔ جب عبارت کو غور سے پڑھیں گے، کئی طرح کے پوائنٹ آپ لوگوں کے ذہن میں آتے چلے جائیں گے، اور بآسانی آپ لوگ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ لیکچر آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔